ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کا دستار کا وقت آ گیا، تاخیر کیوں کرتے ہو؟ آخر کار کسی ذریعے سے پتا چل گیا کہ اللہ اکبر پیسے دعوت کے لیے نہیں ہے، تو استاد نے جتنے پیسوں کی کمی تھی وہ پوری کی، اور حضرت محبوب الہی کے سر پہ وہ دستار باندھی گئی جو ان کی امی نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا، اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا۔ اس درد اور اس کرب کے ساتھ غریبوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ یہ جو لنگڑا لولا بہانہ ہے نا کہ ہم غریب ہیں مولانا نہیں پڑھا سکتے، آج تو یہ بہانہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں جہاں فری میں پڑھائی ہو رہی ہے، پھر بھی لوگ نہیں پڑھاتے۔ اس وقت پڑھائی اس وقت بہت زیادہ مشکل تھی، پھر بھی بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا ایک خاص بات، غریب یہ کہہ کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا کہ غریب ہوں، امیر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا نہیں چاہتا، جبکہ تاریخ یہ ہے، تاریخ کہ غریبوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا اور امیروں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، بلکہ بادشاہوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، اور صرف پڑھایا نہیں بلکہ خود پڑھے بھی۔ اس مجمع میں کتنے میرے بھائی ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ یہ کہہ دیتے یار بچپنے میں کھیل کود کی، بڑی وہ کی، بڑی غفلت کی، ٹائم نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا، اب نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب 40-50 سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو تو اللہ کی کتاب کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ 40-50 سال کی عمر میں جم جا سکتے ہو تو اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ 40-50 سال کی عمر میں انگلش اسپیکنگ کورس کرنے جاتے ہو تو اس کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اور ہمارے یہاں علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ ہمارا پورا زندگی کا سفر علم اور علم اور علم ہی ہے۔ طالب علم بن کر زندگی گزارو، اس لیے کہ طالب علم کی شان یہ ہے کہ طالب علم جس قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ آؤ سیکھو، ٹائم نکالو۔ اگر 1 گھنٹہ دیا نا اچھے عالم اور اچھے قاری کو، قرآن سیکھ لوگے اور سیکھ سکتے ہو۔ نہیں مولانا، نہیں باپو، بہت مصروفیت ہے۔ کیا ہے؟ بزنس ہے۔ آپ بزنس ہی ہے نا، بادشاہ تو نہیں ہے نا۔ اگر بادشاہ چاہے تو بادشاہ بھی سیکھ سکتا ہے قرآن۔ بزنس سنبھال کر نہیں، صرف بادشاہت سنبھال کے بھی سیکھ سکتا ہے۔ کیا ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دونوں بیٹے اعظم اور معظم دونوں حافظ قرآن ہو گئے، تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ دادا کو سلام کرو۔ یہ اورنگزیب بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں، جس بیٹے کا اتنا ادب و باپ کے حوالے سے کہ بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے تو کہتے پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو۔ جو اتنا ادب کرتا تھا اپنے باپ کا، اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے۔ اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ واہ صاحب، کیا دن دکھایا اچھے لوگوں کو، بدنامی کیا۔ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، مکاری ہے۔ اورنگزیب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ دیندار تھا، اسی لیے بدنام کیا، ورنہ اکبر کو اکبر اعظم کہتے ہیں، اکبر دی گریٹ کہتے ہیں۔ یہ اکبر اعظم کیسے ہو گیا، دی گریٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ ملحد تھا، دین کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ لوگوں کی فکر ہے جو بھی دین کو فائدہ پہنچائے اس کو ڈیمیج کرو، اور جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو اٹھاؤ، اوپر عزت دو۔ لیکن تاریخ پر کالک پوت سکتے ہو، تاریخ کو مٹا نہیں سکتے۔ مشک پہ پیرا بٹھا سکتے ہو، مشک کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ پھول کو قید کر سکتے ہو، پھول کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے۔ واقعی وہ اورنگزیب تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار وفادار تھا۔ کچھ سیاسی معاملات ضرور تھے، لیکن اورنگزیب جب خط لکھتا ہے اپنے باپ کو تو کن القابات سے لکھتا ہے؟ اپنے والد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے جتنے بھی خطوط لکھے اس میں کا ایک قبلہ عالم، جہاں پناہ، ذل الہی، اعلیٰ حضرت، اس طرح کے القابات اپنے باپ کو لکھتے ہو، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ قید کر دیا تھا، قتل کا۔ جھوٹ ہے۔ بڑھاپے میں شاہ جہاں کا ذہن دارا اور مراد مل کر کے کچھ خراب کرتے تھے، بالخصوص دارا، اور اس سے ہندوستان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔
تو اس سے پہلے کہ حکومت دارا کے ہاتھ میں نادانی سے دے دی جاتی، اورنگزیب نے ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے، اکھنڈ بھارت کی مریادہ کو رکھنے کے لیے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. بس اتنا ہی کیا، اور کیا کیا؟ اگر کوئی شمع لے کر چل رہا ہو، اس کے قدم ڈگمگا جائیں تو اس کے ہاتھ سے اگر شمع لے لینا یہ قصور ہے، تو پھر کیا گر کر کے بجھنے دی جائے شمع کو؟ ہاتھ میں لینے والے کا قصور کیا؟ اس نے تو ڈگمگاتے ہوئے مشعل بردار سے مشعل سنبھال لی اور بجھنے سے بچا لیا، اور اسی پہ الزام ہے باپ کے قتل کا. جھوٹ ہے. بہرحال اب دیکھو کتنا فرما بردار تھا سلطان محی الدین عالمگیر اورنگزیب، اپنے والد کے وہ کتنے فرما بردار. کہا کہ جاؤ بیٹے دادا کو سلام. بچہ ہے، دادا جان سلام علیکم. بیٹے آج عید ہے؟ نہیں دادا، آج ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے. بادشاہ کے بیٹوں نے، بادشاہ کے پوتوں نے، مغل شہزادوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. کہا بیٹا جاؤ جاؤ یہاں سے. خوشی تو ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی، کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا، جس تاج کی روشنی سے پورا محشر میسر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا. کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے، جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو. بچے آئے، منہ اتر گیا، چھوٹے چھوٹے تھے. دادا نے کیا کہا؟ دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے، مجھے کیا ملنا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی. اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے، 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے. 6 مہینے کے بعد ملنے گئے. کہا السلام علیکم ابا جان. کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا، حضور کا فرمان ہے، اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں. لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے، اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے. جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو حفظ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو. سب کی کتاب پڑھ رہے ہو، ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو. یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا احترام کرنا عبادت، جس کی تعظیم کرنا عبادت، جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ مر گیا، بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. کہا رے تو بڑا ظالم تھا. بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں، اس لیے کہ نام لینے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے. جتنی سن لیتے ہیں وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ اتنی بول دیتا ہوں، جس کو سننے کے متحمل ہی نہیں، اس لیے نام نہیں لینا چاہتا. تو کہا کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے، تو جنت میں کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک دن سفر میں تھا، ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا، اس کی طاق میں پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا تھا، اور پورے گھر میں ایک ہی طاق تھا، اس میں قرآن تھا. میں نے پیر پھیلائے چارپائی پر، سفر میں تھا، میری نظر پڑی قرآن، پیر سمیٹ لیے، صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر کہا قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے. اس کی طرف پیر جا رہے، حالانکہ اوپر تھا، پیر جا رہے اس کی طرف. تو کافر کوئی بات نہیں، قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے، آرام سے سو جائیے. کہا واللہ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ نہیں، میری وجہ سے قرآن نہیں جائے گا، قرآن کی وجہ سے میں کمرہ خالی کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن جہاں تھا وہیں رہے گا، میں کمرہ خالی کروں گا. اور اس نے خالی کیا. جب مرا تو میرے اللہ کی طرف سے ندا آئی، تو نے میری کتاب کی عزت کی، اسی دن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دی. یہ اللہ کی کتاب کی قدر کی برکت ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ اپنے تھامنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتی. توجہ کرنا، جس کتاب کا گرنا مسلم امہ ویڈیو کو اگر پسند نہیں. اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے توجہ شیئر ہے آپ ضرور کی؟ کر دینا. جملے اللہ پر حافظ. دھیان دیں. جس کتاب کا گرنا مسلمانوں کو پسند نہیں،
اس کتاب کو تھامنے والے کا گرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ پکڑو کتاب کو، تھامو کتاب کو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. اور یہ وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کو قاری بناؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ. جاتے جاتے اپنی گفتگو ختم کرتے کرتے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. باپو نے بہت بڑی بات کہی، 200 بچیاں پڑھ رہی. اللہ کرے اس میں اور اضافہ. جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو برکتیں دے. دیکھو پڑھنے کی برکت کیا. ایک لڑکی پڑھی لکھی سے مراد جس نے دین بھی پڑھاؤ. اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ بھی کہہ دوں، ہمارے یہاں پڑھے لکھے کا مطلب ہے جس نے دین پڑھاؤ. ہاں دنیا بہت کچھ پڑھ لیا، اگر دین کچھ بھی نہیں پڑھا تو پھر وہ مذہب کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں، وہ ان پڑھ ہی ہے. جن ڈگریوں نے دنیا میں رہ جانا ہے ان ڈگریوں کی اہمیت کیا؟ دنیا کے لیے ہے کرو لیکن دین پر توجہ دو. بات سمیٹتے ہوئے آخری بات کروں، پڑھی لکھی لڑکی میں پڑھی لکھی جس نے دین پڑھا اور ان پڑھ لڑکی نے جس نے نہیں پڑھا، فرق کیا ہے؟ لیکن یہ بھی کہوں گا ضرور کہ جہاں تعلیم کا نظام ہو، وقت ہے نا، جہاں تعلیم کا نظام ہو وہاں تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، سنتوں پر عمل. پڑھو صرف ڈگری کے لیے نہیں، پڑھو اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے. عالم وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ چلتا ہے تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے چلتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے جس کے خوف سے لرز رہا ہے اتنا بڑا عالم، اس خدا کی شان کا عالم کیا ہو. یہ ہوتا ہے سنتوں پر عمل، خشیت. وہ لڑکی کا ذکر کرنے سے پہلے بتاؤں عالم کیسا ہوتا ہے؟ ٹائم ہے تو بتا دیتا ہوں عالم کیسا ہوتا ہے. ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، عالم کیسا عالم ہوتا ہے. راستے سے جا رہے تھے، راستے سے جاتے جاتے پیر میں گوبر لگ گیا، جوتے میں گوبر لگ گیا، نجاست لگ گئی. اب انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ اگر جوتے میں کچھ لگ جائے تو وہ پیر کو یوں جھٹکتا ہے کہ بھئی نکل جائے. انہوں نے یوں جھٹکا دیا تو وہ جو گوبر نجاست لگی تھی وہ اڑ کر ایک دیوار پر چلی گئی، ایک دیوار پہ لگ گئی. اب تقریباً آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہے، کم و بیش. وہ دیوار پہ لگ گئی تو وہ دیوار تھی مٹی کی. امام اعظم ابو حنیفہ نے سوچا چلو اس کو دھل دیتے ہیں، اگر مٹی مضبوط ہوگی تو کم سے کم نجاست ختم ہو جائے گی. اپنا حال کیا ہے؟ جہاں کھڑے ہیں پیشاب لگی، رستے سے جا رہے ہیں پیشاب لگی، وہیں اتر کر کسی کی بھی دیوار ہو. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. کس اسلام کی بات کرتے ہیں ہم؟ یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. یہ ہماری دماغ کی گندگی ہے جو ہم کر رہے ہیں. آج دیکھو سب سے زیادہ گندے محلے مسلمانوں کے